یاد رکھنا اللہ کریم جب آنسو عطا فرمائے، آنسوؤں کو انسانوں کے سامنے رائے گاہ نہ کرنا، آنسوؤں کو انسانوں کی دنیا میں رائے گاہ نہ کرنا، اپنے آنسو دن کی روشنی سے بچانا. یاد رکھنا میری بات، اپنے آنسو دن کی روشنی سے بچانا، رات کی تاریکی میں استعمال کرنا، نصف شب کو یہ چراغ جلانا. اور یہ چراغ جو ہے یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا روشن مستقبل ہے. یہ وہ دیے ہیں جو تجھ کو تیرے مقام سے آشنا کریں گے. سبحان اللہ. یہ وہ دیے ہیں، یہ وہ چراغ ہے جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کرتے ہیں. اپنے آنسوؤں کو دن کی دنیا سے لے کر سنبھال کے یہ قافلہ جو ہے نا آپ نصف شب میں لے جاؤ، بس پھر آگے مقام ہی ختم ہو گیا، بس مسئلہ حل ہو گیا. اس مقام کے بارے میں یہ کہتے ہیں حضور پاک کا ارشاد ہے، جب کبھی آپ تہجد کے لیے کھڑے ہو اگر رونا نہ آئے تو رونی شکل ہی بنا لو. جس کو رونا مل چکا ہو وہ تو پھر دیر نہیں لگتی ہے نا. تو یہ ایک ایسا مقام ہے کیونکہ وہ ذات چونکہ اتنی شبیک ہے کہ وہ روتا دیکھ نہیں سکتی، بس پھر عطا ہو جاتی ہے، بس پھر تو قرب کا مقام حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ وہ خزانہ ہے زندگی کے تمام محنتوں کا. اور یعنی کہ آگ بجھ گئی ہے، گھبرانا، بجھی آگ کے اندر ایک سونے کا ڈلی نکل آئے گی. اب بات سمجھ نہیں نا، کیونکہ زندگی میں جو آپ کام کرتے رہے ہو اب یہ وقت ہے اس کا انعام کا. تو وہ تمام آنسو جو ہے نا آپ ان کو سمیٹو اور اس بارگاہ میں نصف شب کو حاضر کرو. اور نصف شب کو پھر آپ کو افلاق سے آتا ہے کیا نالوں کا جواب آ کر. نالے یہ سارا تاریخوں میں لکھا ہے، نالے ہیں، آئے سحر گائی ہے، کچھ اشک ہیں، کچھ آئے ہیں، کچھ فریادیں ہیں، آئے رسا ہے، آئے نہ رسا ہے. دعا بغیر آنسو کے دعا نہیں ہے. اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کریم کی آواز آتی ہے، اے کوئی جسے ہم سرفراز کریں، تو وہ پھر آپ کے آنسو ہی آپ کو سرفراز کرتے ہیں. تو ہے کوئی اس وقت جو ہم اس کو عطا کریں، ہے کوئی قرضے والا جس کا قرضہ دور کریں، ہے کوئی سوال جس کا ہم سوال پورا کریں، ہے کوئی اس وقت کسی حالت میں، تو وہ جو جاگ رہا ہوتا ہے اپنے چراغاں سمیت بس جو بھی وہ بات کرتا ہے پوری جاتی ہے. تو وہ ایک مقام ہے. اس لیے ان لوگوں کے حق میں یہ بات ہے کہ اللہ کریم کا دیا ہوا غم جو ہے بس اللہ کریم کی امانت ہے. اللہ کے غم کو انسانوں کے ہمدردی میں ضائع نہ کرنا، انسانوں سے ہمدردی نہ لینا، کیونکہ انسان ہمدردی نہیں دے سکتا. اللہ کے دیے ہوئے غم جو ہے نا اللہ کے سامنے بس. تو بچہ جیسے معصوم بچہ ہوتا ہے نا، ماں ہی اگر اس کو مارے تو روتا ماں ہی کہتا ہے. اسی طرح جب اللہ کے ایک بندہ ہے اللہ کی طرف سے غم ملتا ہے تو وہ اللہ ہی کہتا ہے. غم اللہ کی طرف سے ملا پھر اس کے بعد سے اللہ ہی نکلا بس. تو یہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو غم اللہ کے اور قریب کر دے. بد قسمت وہ ہے جو غم بھی ملا تو اللہ سے دور ہی ہے، وہ بد قسمت انسان ہے. اس لیے آپ لوگ خوش قسمت ہو. تو آپ اللہ کا فضل ہے، غم اپنے کا بڑا ہی اس کی قدر کرنا یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، خاص مہربانی ہے. اور یہ غم تو آتا ہے، آنا ہے اس لیے اس کا ہے خود گھبرانے والی بات نہیں. اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے.